الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا نہایت ہی فائدہ ہے، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں اور 10 نیکیاں بڑھتی ہیں۔ تو کوشش کر کے میرے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ توجہ کے ساتھ ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں نا تو کوشش کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ پاک نے قرآن پاک میں کس طرح سے شان بیان فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اے لوگوں کو فرمایا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو آ جاؤ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ یہ نہیں کہا میرے پاس آ جاؤ، اللہ پاک نے فرمایا کہ آ جاؤ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، پھر میرے پیارے نبی کے پاس آ کر مجھ سے بھی معافی مانگو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی معافی مانگو، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ آمد مصطفیٰ کی خوشخبری اور اس پر ایمان لانے کا حکم کچھ اس طرح سے ہے، جس کا ترجمہ ہے اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تشریف لائے ہیں، تو ایمان لاؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا بیان کچھ اس طریقے سے ہے، جس کا کچھ ترجمہ اس طرح ہے اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے، وہ تم پر بہت سی چیزیں ظاہر فرماتے رہے جو تم نے اللہ کی کتاب سے چھپا ڈالی، اور بہت سی معاف فرما دیتے، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور امت پر شفقت کا بیان کچھ اس طریقے سے ہے بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بڑا بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر مہربان اور رحمت فرمانے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک معراج کا بیان، جس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ بعض ہمارے جاننے والے ایسے بدبخت ہیں جو اس چیز کا اعتراض کرتے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں اللہ پاک اپنے پیارے محبوب کو اپنے پاس بلائے، پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کرائے، جنت اور دوزخ دکھائے اور واپس بھی آ جائے۔ اگر وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں نا تو قرآن پاک کے 15ویں پارے کی جو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سورت ہے نا، جہاں سے شروع ہوتی ہے، وہاں وہ اس سورت کا، اس آیات کا انکار کر رہے ہیں، معاذ اللہ قرآن پاک کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت کچھ اس طرح بیان فرمائی ہے، جس کو میں عربی میں پڑھوں گا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ، لیکن اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے، یہ نہیں کہا ایک جہان کے لیے، 2 جہان کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت عامہ کا بھی بیان قرآن پاک میں ہے، جس کا ترجمہ ہے اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر فرشتوں کو بھی درود پاک پڑھنے کا حکم دیا، کیونکہ اللہ پاک اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خود بھی درود پڑھتا ہے اور تمام انسانوں کو بھی درود پڑھنے کا حکم دیا۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کچھ اس طریقے سے بیان فرمائی، جس کا کچھ ترجمہ اس طرح ہے تارے کی قسم، جب وہ اترے تمہارے صاحب نہ بہکے نہ ٹیڑھا راستہ چلے،
اور وہ کوئی بات خواہش سے نہیں کہتے. لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ کوئی بھی بات اپنے پاس سے نہیں کہتے. جو وحی میں بات آتی ہے، جو میں کہتا ہوں، میرا نبی وہی فرماتا ہے. اس کے بعد اللہ پاک نے قسموں کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی بیان فرمائی، جو سورۃ الضحیٰ میں ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے: چڑھتے دن کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ ڈھانپ دے، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا اور نہ ناپسند کیا. بے شک تمہارے لیے ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، اور بے شک تمہارا رب تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم راضی ہو جاؤ. یعنی کہ قریب ہے، تمہارا رب تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک شفاعت نہیں کر سکتے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا نوازے گا. یہ ہم جیسوں کے لیے تھوڑی بات، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے. اور جو بدبخت سرکار کا انکار کرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ مر گئے، مٹی میں چلے گئے، اس طرح کی باتیں کہ مرنے کے بعد کون زندہ ہوگا، اس طرح کی باتیں مت کریں، پاس آ جائیں. اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب سے وعدہ فرمایا ہے کہ بے شک وہ تمہیں اتنا نوازے گا. یعنی کہ اللہ پاک فرماتا ہے میں تمہیں اتنا نوازوں گا کہ میرے محبوب تم راضی ہو جاؤ گے، تو آپ باس آ جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انعام الہی کا بیان کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری خاطر، یہ پھر اپنی یار کو کہہ رہا ہے اللہ پاک کہ ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بے انتہا بلند کر دیا. آپ کو عطائے کوثر بھی کہا، اے محبوب ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، اب تم جو چاہو جس کو چاہو عطا کرو. احادیث مبارک میں بھی کئی مقامات پر اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کا بیان کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: میں روز قیامت تمام آدمیوں کا سردار ہوں اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں. نبی پاک فرما رہے ہیں کہ میں روز قیامت تمام آدمیوں کا سردار ہوں، مگر مجھے اس پر کوئی فخر نہیں. میرے ہاتھ میں لوائے حمد کا پرچم ہے اور مجھے اس پر بھی کوئی فخر نہیں. قیامت کے دن حضرت آدم اور اس کے سوا جتنے ہیں یہ سب میرے پرچم کے سائے تلے ہوں گے. اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی. یعنی کہ نمبر 1 پہ ہے 1 ماہ کی مسافت کے روب کے ذریعے میری مدد کی گئی. میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا، حالانکہ مجھ سے پہلے وہ کسی کے لیے حلال نہیں تھا. میرے لیے زمین کی تمام مٹی کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا اور مٹی کو پاک کر دیا گیا. لہٰذا میرے امتی کو چاہیے کہ جہاں کہیں نماز کا وقت ہو وہی نماز ادا کرو. کتنا مزے کی بات ہے. حالانکہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں نا، وہ اپنی عبادت گاہ میں جاتے ہیں تو ان کی نماز ادا ہوتی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امتی تو نماز پڑھ، جہاں تجھے جگہ ملے جگہ کو پاک کر، صاف کر، نماز ادا کر لے. آقا کریم فرماتے ہیں کہ مجھے منصب شفاعت عطا کیا گیا جو کسی کو عطا نہیں کیا جائے گا. ہر نبی کو ایک خاص قوم کی طرف مبعوث کیا گیا، یعنی کہ ہر نبی جو تھا نا وہ ایک مخصوص قوم کی طرف آیا تھا، جبکہ مجھے تمام لوگوں کی طرف رحمت بنا کر بھیجا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کو شرف نبوت سے کب سرفراز فرمایا گیا، یعنی کہ آپ کو نبی کب بنایا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب دیا توجہ سے سنیے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب تھا کہ میں، آقا کریم فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی تخلیق ابھی جسم اور روح کے مراحل میں تھی. یعنی کہ آقا کریم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا
جب آدم کی پیدائش ابھی ہونی تھی. تو میں وہی بات کر رہا ہوں کہ وہ اللہ معاف کرے جو بد نصیب لوگ ہیں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. معاذ اللہ سرکار کو کہتے ہیں کہ مر گئے، وہ مر گئے.